السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے تہبند باندھنا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ وہ کائنات کی پہلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے تہبند باندھا اور اس کو اتنا لمبا اور دراز کیا کہ جس کے ذریعے سے ان کے نقش پا مٹتے رہیں، تاکہ حضرت سارہ علیہ السلام ان تک نہ پہنچے، کیونکہ سارہ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گی اور اس کا عضو کاٹوں گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے تہبند لمبا باندھنا شروع کیا۔ بہرحال جب اللہ کا حکم ہوا اور حضرت سارہ علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کی کہ ان کو دور چھوڑائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ فاران کی چوٹیوں سے ہوتے ہوئے بے آب و گیا دشت اور جنگل مکہ کے پاس چھوڑا۔ مکہ کے نشانات اس وقت نہ تھے، بلکہ اس وقت وہاں ایک ریتیلا ٹیلا نما تھا۔ طوفان نوح کے بعد وہاں ہواؤں سے اور بارشوں سے ایک ٹیلا بن چکا تھا، اس کے نشانات بالکل منہدم ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں چھوڑا اور ان کے پاس کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا بھی چھوڑا اور خود واپس ہونے کے لیے پلٹے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو آوازیں دینے لگی، اے خلیل اللہ، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی مونس ہے، بالکل بے آب و گیا پہاڑ ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پلٹے تک نہیں اور سیدھا چلتے جا رہے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے آوازیں دینے لگی۔ آخر کار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میں اللہ کے بھروسے آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو فرمانے لگی، کیا اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی بالکل، اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں آپ دونوں کو یہاں چھوڑوں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، بس آپ تشریف لے جائیے، اللہ تعالی ہم دونوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں اس بے آب و گیا جنگل اور چٹیل پہاڑوں میں اس اللہ کی بندی کا اللہ پر کتنا بڑا توکل اور کتنا بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اپنے لخت جگر کے ساتھ بیٹھ گئی اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثنیہ مقام پر پہنچے۔ اندازہ کر لیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نظر ان تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی تضرع اور عاجزی سے دعا کرنے لگے، فرمانے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی آل اور اولاد کو اس چٹیل میدان بے آب و گیا پہاڑوں میں آپ کے بیت اللہ معظم گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں اور آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ شکر گزاری کریں اور آپ پھلوں کے ذریعے سے ان کو روزیاں عطا کرتے رہیں۔ یہ دعا پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام وہاں ان دونوں کو چھوڑ کے نکل گئے اور ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے سے تسلیاں دینے لگی اور انہی سے دل بہلانے لگی۔ ایک مشکیزہ اور کھجور کب تک چلتی، وہ مشکیزہ بھی ختم ہو گیا پانی کا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور خود بھی بھوکھی ہوئی اور اللہ کے نبی معصوم نبی زادے بھی بھوکے ہوئے اور بلکنے لگے، رونے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی اور کبھی اس تنہائی کو دیکھتی، سہم سی جاتی۔ کسی انسان کا گزارا اس بے آب و گیا پہاڑی اور وادی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سوچنے سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن ممتا بری ماں تھی، ان سے رہا نہ گیا۔ پھر آخر کار اٹھی اور مروہ کی طرف دوڑ لگائی اور اوپر چڑھی اور دیکھا شاید کوئی مددگار نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ نیچے آئی، بچے کو دیکھا، پھر صفا پر چڑھی، درمیانی راستے میں دوڑ لگاتی اور اوپر وہ تیزی سے جاتی۔ اس طرح 7 چکر پورے کیے تو ان کو ایک آواز محسوس ہوئی اور انہوں نے آواز کی طرف غور کیا تو آواز واضح ہوئی۔ وہ قریب آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی، میں اسماعیل کی ماں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہوں۔
تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ انہوں نے تم دونوں کو کس کے بھروسے چھوڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کے بھروسے چھوڑا ہے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے پھر اللہ آپ دونوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی اے اجنبی، کیا میرا بھی کوئی کام نکلے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا، ایسا فوارہ پھوٹا جو قیامت تک خشک نہ ہوگا۔ اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے اپنے مشکیزے کو بھرا اور پھر یہ خیال کیا کہ یہ ضائع نہ ہو، اس کے ارد گرد ایک منڈیر باندھ دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی کنویں کی شکل میں نہ ہوتا بلکہ جاری نہر کی شکل میں ہوتا۔ بہرحال پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہی سکونت اختیار کی اور وہی پانی پیتی، پاکیزہ پانی پیتی اور اپنے بیٹے سے اپنے دل کو بہلاتی۔ تو فرشتے نے بھی کہا آپ پریشان نہ ہو، یہی رہیں، یہاں پر اللہ رب العزت بیت اللہ کو تعمیر کرائے گا اسماعیل اور ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے۔ اور پھر وہ وہی خوش و خرم رہنے لگے۔ اور اتفاقاً ایسا ہوا ایک دن کہ قبیلہ بنی جرہم کا پورا قبیلہ وہ وادی قدا کے راستے سے ہوتا ہوا بیت اللہ کے پاس پڑاؤ کیا، تو ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی تو بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ ہم نے بارہا اس جگہ سے سفر کیا ہے، یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، یہ اچانک آبی پرندہ یہاں کیسے نمودار ہوا؟ تو انہوں نے کچھ آدمی تحقیق کے لیے بھیجے، وہ جا کر ہو آئے تو کہنے لگے انتہائی صاف شفاف پانی اور بے انتہا پانی۔ تو پورا قبیلہ آیا اور انہوں نے عرض کی کہ اے مائی صاحبہ ہمیں بھی یہاں رہنے کی اجازت دیں۔ تو وہ کہنے لگی آپ کو رہنے کی اجازت ہے لیکن حکومت ہماری ہوگی اس کنویں پر، یعنی پانی ہمارا ہی ہوگا، آپ کی حکومت نہیں ہوگی، استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کیا اور وہیں رہنے لگے، اور اس طرح بیت اللہ کے ارد گرد آبادی شروع ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی انہی قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے سیکھی، اور پھر بعد میں جب آپ جوان ہوئے تو شادی بھی وہیں کی اور وہی آپ کی نسل پروان چڑھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔